الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ذعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال ذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں جو انہوں نے اپنے بندوں کے لیے فرمائی ہیں کہ ان کے لیے گھر بنا ہے جو ان کے لیے آرام کی جگہ ہے. یأوون الیہا اسی کی طرف لوٹ آتے ہیں. ویستترون بہا اور اسی کے اندر چھپ بیٹھتے ہیں چھپ کے رہتے ہیں. وینتفعون بہا سائر وجوہ الانتفاع اور ان گھروں سے ہر قسم کا نفع اٹھاتے ہیں. وَجَعَلَ لَهُمْ أَيْضًا مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا أَيْ مِنَ الْأَدَمِ اور اسی طرح اللہ نے ان کے لیے جانوروں کے چمڑے سے بھی گھر بنائے ہیں. يَسْتَخِفُونَ حَمْلَهَا فِي أَسْفَارِهِمْ ان کے لیے ان کا اٹھانا جو ہے وہ ان چمڑے سے خیمے بناتے تھے اور قبے بناتے. اٹھانا بھی آسان ہے. لِيَضْرِبُوهَا لَهُمْ فِي إِقَامَتِهِمْ بِالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں ان کا اٹھانا بھی لگانا بھی آسان ہے. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ذَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا الْغَنَمُ بکری کی اون جو ہے. وَأَوْبَارِهَا الْإِبْلِ اونٹ کے بال جو ہیں. وَأَشْعَارِهَا الْمَعْزِ بھیڑ کے بال جو ہیں. وَالضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الْأَنْعَامِ أَسَاسًا تتخذون منه اساسا وهو المال ان سے آپ اپنا گھر کا اساس بناتے ہیں مال بناتے ہیں. وکیل المتاع وکیل الثياب کپڑے بناتے ہیں. والصحیح عام من هذا كله یہ صحیح یہ ہے کہ سب کو شامل ہے. فإنه يتخذ من الاساس البسط والثياب وغير ذلك ان سے وہ فراش بھی بناتے ہیں کپڑے بھی بناتے ہیں نیچے بچھانے کے لیے فراش بھی بناتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَالًا وَتِجَارَةً اور اس کو مال بھی پکڑ سمجھتے ہیں اور اس کو تجارت بھی کرتے ہیں. وقال ابن عباس الاساس المتاع کہ اساس سے مراد جو ہے وہ متاع ہے. وقضا قال مجاہد وإکرمۃ وسعید بن جبیر والحسن وعطیۃ اللوفی وعطاء الخراسانی والزہاق وقتادہ. وقوله إلى حين إلى أجل مسمى ووقت معلوم اللہ نے جو تم کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا ایک وقت مقرر ہے یہ اس وقت تک ہیں اس کے بعد پھر عالمی فنا ہو جائے گا. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا
اللہ نے تمہارے لیے جو نعمتیں پیدا کی ہیں ان میں سایہ بھی ہے کہ درخت پیدا کیے ہیں کہ گرمیوں کے اندر سائے کے نیچے بیٹھ کے تم آرام کرتے ہو. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَسُورًا وَمَعَاقِلَ، اور اللہ نے تمہارے لیے پہاڑوں سے قلعے بنائے ہیں اور پہاڑوں سے تمہارے لیے جائے پناہ بنائی ہے. كَمَا جَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، جیسے کہ تمہارے لیے کپڑے بنائے ہیں جن سے تم گرمی سے بچتے ہو. وَهِيَ الثِّيَابُ مِنَ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ وَالصُّوفِ، اور کپڑے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کپاس سے بھی ہوتے ہیں، ریشم سے بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح صوف سے بھی ہوتے ہیں، تاکہ گرمیوں کے اندر انسان جو ہے وہ کاٹن کے استعمال کرتا ہے اور سردیوں میں صوف کے استعمال کرتا ہے. وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور اسی طرح اللہ نے تمہارے لیے لباس بنایا ہے تاکہ تم جنگ کی شدت کے اندر یعنی زرہیں بناتے ہو. كَالدِّرْعِ مِنَ الْحَدِيدِ الْمُصَفَّى وَالزَّرْدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، زرہیں بناتے ہو صاف صاف کھلی ہوئی کڑے دار. كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ وَهَكَذَا يَجْعَلُ لَكُم مَّا تَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَىٰ أَمْرِكُمْ، اللہ نے یہ ساری نعمتیں پوری کر دیں تاکہ تم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو. وَمَا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ لِيَكُونَ عَوْنًا لَكُمْ عَلَىٰ طَاعَتِهِ وَعِبَادَتِهِ، اور ان نعمتوں کا فائدہ کیا ہے کہ ان سے فائدہ اٹھا کہ تم اللہ کی فرمانبرداری کرو اور اللہ کی عبادت کے اندر وقت گزارو. یہ سب نعمتیں جس نے دی ہیں تو لازم بات ہے کہ منعم حقیقی کو پہچانو. لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ هكذا فسره الجمهور وقرأوه بكسر اللام من تسلمون أي من الإسلام، تاکہ تم اسلام میں آ جاؤ. وقال قتادہ فی قوله كذلك يتم نعمته عليكم هذه السورة ثم سورة النعم. اسی لیے اس سورت کو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا نام سورۃ النعم بھی ہے، جیسے سورۃ النحل ہے اسی طرح سورۃ النعم بھی انعام کی صورت. وقال عبد الله بن المبارك وعباد بن الأوام عن حمزة السدوسي عن شهر بن حوشب بن ابن عباس أنه كان يقرأ تسلمون. ایک قرأت ہے تسلمون تاکہ تم اسلام میں آؤ، ایک ہے تسلمون فتح اللام، معنی یہ ہے کہ زخموں سے تم محفوظ رہو. رواہ ابو عبید القاسم بن سلام بن عباد وخرجہ ابن جریر من الوجہین ورد هذه القراءة. وقال تعالی انما نزل القرآن ولا قدر معرفت العرب، کہ قرآن پاک جو ہے وہ عربی زبان میں ہے، عرب کے فہم کے لیے کافی ہے، آسان ہے. الا تری الى قوله واللہ جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اکنانا. یہ تو اللہ نے درخت بنائے، پہاڑ بنائے، لیکن جو تمہارے لیے اللہ نے سادہ زمین بنائی اس کے فوائد جو ہیں وہ اور زیادہ ہیں. جعل من الصال اعظم و اکثر ولکنہم کانوا اصحاب جبال، چونکہ وہ لوگ پہاڑوں کے رہنے والے تھے اس لیے پہاڑوں کا ذکر کیا گیا، ورنہ باقی زمین جو ہے یہ اللہ کی کتنی نعمت ہے کہ اس میں تم گھر بناتے ہو، کھیتیاں اگاتے ہو، رہائش رکھتے ہو، اس کے اندر تم نہریں کھودتے ہو. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها وأساسا ومتاعا إلى حين وما جعل لهم من غير ذلك أعظم وأكثر، ان کے علاوہ اور بھی کئی نعمتیں ہیں. ولكنهم كانوا أصحاب وبر وشعر، چونکہ وہ لوگ جو تھے ان کے پاس زیادہ ہی اونٹ تھے، مال تھا، تو اس کی اون سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے، اس لیے اس کا، ورنہ اس کے علاوہ بھی تو اللہ نے کئی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں. الا تری الى قوله ينزل من السماء من جبال فيها من برد لأجبهم من ذلك وما انزل من الثلج اعظم واكثر ولكنهم كانوا لا يعرفونه. اور اللہ تمہارے لیے آسمان سے من جبال فيها من برد، پہاڑ جن میں ٹھنڈک ہے، حالانکہ ان سے اور چیزیں بہت زیادہ ہیں لیکن وہ ان کو جانتے ہی ہیں، باقی چیزوں کو وہ جانتے نہیں تھے. سرابیل تقیکم الحر وما تقی من البرد اعظم واکثر، یہ تمہیں جو ہے گرمی سے بچاتے ہیں لیکن جو سردی سے بچانے والے کپڑے ہیں وہ اور زیادہ اکثر ہیں. ولکنہم کانوا اصحاب حر، چونکہ یہ لوگ گرم علاقوں کے رہنے والے تھے اس لیے سرابیل تقیکم الحر کا ذکر کیا گیا اور برد کا ذکر نہیں کیا گیا. فَإِن
تولوا اے بعد هذا البیان وهذا الامتنان فلا علیک منہم، میرے محبوب اس بیان کے بعد، اللہ کی ان نعمتوں کے بعد بھی اگر وہ اعراض کرتے ہیں فإنما علیک البلاغ المبین وقد ادیتہ الیہم، آپ کے ذمے پہنچانا ہے، کھول کر آپ نے پہنچا دیا ہے، اب وہ اسلام لائیں نہ لانے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا اے یعرفون ان اللہ تعالیٰ هو المصدع الیہم ذالک المفضل بہ علیہم وما هذا ينكرون ذلك يعبدون معه غيره ويسندون النصر والرزق الى غيره، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ سب کچھ دینے والی اللہ کی ذات ہے، اسی کا فضل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے ہیں اور غیروں سے مدد مانگتے ہیں، غیروں سے رزق مانگتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ كما قال ابن ابی حاتم حدثنا ابو زرعہ قال حدثنا صفوان قال حدثنا الولید قال حدثنا عبد الرحمن بن یزید بن جابر بن مجاہد ان اعرابیا اتى النبي فسأله فقرأ عليه رسول الله والله جعل لكم من بیوتکم سکنا۔ حضرت ایک اعرابی آیا، اس نے حضور پاک سے پوچھا تو آپ نے یہ آیت پڑھی، تو وہ جو اعرابی تھا یعنی بدو تھا، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اللہ نے تمہارے لیے جانوروں کے چمڑے سے بھی خیمے بنائے ہیں، اس نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ الْأَعْرَابِيُّ نَعَمْ حَتَّى بَلَغَ كَذَلِكَ تِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ۔ فَوَلَّ الْأَعْرَابِيُّ فَأَنزَلَ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا، ان کو نعمتوں کا بھی پتہ ہے اور یہ سب کچھ جانتے ہیں مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، جیسے کہ اللہ نے دوسری آیات میں ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان مشرکین سے سوال فرمائیں، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، کہ آسمانوں سے بارش برساتے ہیں، زمینوں سے کھیتیاں ہوگی، کون کرتا ہے؟ وَأَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یہ اللہ نے جو تمہیں سننے کی طاقت دی ہے اور دیکھنے کی طاقت دی ہے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے؟ دیکھیں انڈا مردہ ہے لیکن اس کے اندر سے زندہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مردے کو زندہ سے نکالتے ہیں، کہ مرغی زندہ ہے لیکن انڈا جو ہے وہ مردہ ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ اللہ کافر کے گھر میں مسلمان پیدا کر دیتا ہے اور مسلمانوں کے گھر میں کافر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ابھی جہل مردہ ہے، کافر، لیکن بیٹا کون ہے؟ اکرمہ ہے، جو بطن من ابطال الاسلام، اسلام کا سب سے بڑا بہادر، حضرت خالد بن ولید کے بعد جس کا نمبر تھا۔ اسی طرح دیکھیں کہ ولید ابن المغیرہ جو تھا وہ سب سے بڑا گستاخ، سب سے بڑا کافر، سب سے بڑا حضور کا دشمن، اللہ نے اس کو 10 بیٹے دیے تھے۔ اللہ کی شان دیکھو کہ 3 جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ انہی کا بیٹے ہیں خالد بن ولید، جس کو اللہ نے سیف اللہ و سوف رسول ہی، جو اللہ کی تلوار ہے اور اللہ کے رسول کی تلوار ہے۔ اچھا اسی طرح ان کا ایک بیٹا تھا حشام، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اسی کا ایک اور بیٹا تھا ولید ابن الولید، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تو 10 بیٹوں میں سے 3 مسلمان ہو گئے۔ تو یہ اللہ تبارک، تو گویا کہ مردہ کے گھر میں اللہ نے زندہ پیدا کر دیا، کیونکہ کافر مردہ ہوتا ہے اور مومن جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ من یخرج الحی من المیت ومن یخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر، یہ سارے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ کہ دن ہے، رات ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی ستارے ظاہر ہو رہے ہیں، کبھی ڈوب رہے ہیں، کبھی چاند نکل رہا ہے، کبھی یہ کون کر رہا ہے؟ پیسے خود بغیر کسی چیز کے خود بخود یہ چل رہے ہیں۔ تو پتہ ہے وہ کافر کیا کہتے تھے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہتے میرا مطلب نہیں یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا ان سے کہیں فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، بدبختوں مانتے ہو تو اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ پھر تم نے یہ بت کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ پھر تم ان کی عبادت کیوں؟ یعنی وہ مانتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ شرک کر۔ اور یہی ایک بات سمجھ لیں تاکہ مغالطہ نہ رہے، ایک لفظ ہے نا مشرک،
مشرک کا معنی یہ نہیں ہوتا جو خدا کو نہ مانے. یہ عام لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے جی کافر مشرک تو وہ ہے جو خدا کو نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں. لہذا ہم کہتے ہیں مشرک ہے. مشرک کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ کو بھی مانے اور شریک بنائے. مانے گا تو شریک بنائے گا، جب مانے گا نہیں تو شریک کا کیا معنی ہوا؟ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کے باوجود شریک بناتے تھے. اور اسی طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ صرف شریک بنانے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ دو خدا بنا لیں. نہیں، معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی صفتیں ہیں وہ کسی اور میں ثابت کرتے ہیں. اس کا معنی شرک. جیسے علم غیب اللہ کی صفت ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ بزرگ بھی عالم الغیب ہیں، انبیاء بھی عالم الغیب ہیں، ہمارے پیر جو ہیں وہ بھی عالم الغیب ہیں، یہ سب عالم الغیب ہیں. تو معنی یہ ہے کہ اللہ کی صفت خاصہ میں ان میں شرک کیا، اس لیے وہ کافر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں مشرک وہ نہیں ہوتا جو خدا کو نہ مانے، وہ تو دہریہ ہوتا ہے. مشرک وہ ہے کہ اللہ کو بھی مانتا ہو، حج بھی کرتا ہو، عمرے بھی کرتا ہو، طواف بھی کرتا ہو، حجر اسود کو بھی چومتا ہو، پھر قبروں پہ بھی جا کے سجدے کرتا ہو اور قبروں کو بھی چومتا ہو. یہ مشرک ہے کہ ادھر اللہ کے گھر کا طواف بھی ہے اور قبروں کا طواف بھی ہے، حجر اسود کا بھی بوسہ ہے، قبر پہ بھی جا کے بوسہ ہے، اللہ کے آگے بھی سجدہ ہے، قبروں پہ جا کر بھی سجدہ ہے. حج میں اللہ کے نام پر بھی قربانی ہے، وہ پیروں کے نام پر بھی اٹھا گھٹا کر رہے ہیں. یہی شرک ہے، اسی کا نام شرک ہے. اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ورنہ یہ ساری باتیں تو وہ مانتے تھے. اچھا وہ باقاعدہ عقیقہ کرتے تھے، بچوں کا ختنہ کرتے تھے اور اسی طریقے سے وہ حج کرتے تھے، احرام باندھتے تھے، طواف کرتے تھے. ایک دن حضور پاک نے دیکھا کہ مکے کے قریش جو ہیں بڑے بڑے سردار احرام باندھ کے حج کے لیے جا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک. حضور ماہ بدبختو یہی تو میں کہتا ہوں کہ لا شریک لک. کہ نہیں الا شریکا تملکہ ما ملک، مگر وہ شریک ہیں تمہارے جن کو تم نے اپنا شریک بنایا، وہ تو ان کے مالک بھی آپ ہیں، وہ آپ کے مالک. جیسے یہ کہتے ہیں نا جی اللہ نے اپنے پیاروں کو خود ہی شریک بنایا ہے، خود ہی اختیار دیا. تو اس لیے یہی بہت بڑا جو ہے وہ شرک ہے. اس لیے اللہ نے یہاں بھی فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر کفر کرتے ہیں، اس کے باوجود پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. واللہ اعلم.